جنید یہ پچھلے ہفتے مجھے اپنے ایک دوست کے ساتھ گارڈین کورٹ میں جانا پڑ گیا, وہ جہاں طلاق ہوتی ہے یار. ادھر احاطے میں ہی پہلے ہی ایک کو ڈائیورس کا کیس آیا ہوا تھا, وہ میاں بیوی کھڑے تھے, ان کے بھی بندے ان کے بھی, وہ بندے آپس میں لڑ بھی رہے تھے, اور وہ جو خامن تھا وہ اونچا اونچا لڑ رہا تھا کہ میں خود بھی مر جاؤں گا, بچے بھی مار دوں گا, میں نے اسے بچے نہیں دینے. اور بچے چھوٹے چھوٹے یار, ایک 6-7 سال کا بیٹا, 3 سال کی بچی, وہ کبھی ماں کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کبھی باپ کو دیکھ رہے ہیں. میں حیران ہو گیا یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور ادھر سے ماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں خود بھی مر جاؤں گی, بچوں کو بھی مار دوں گی, میں نے تمہیں نہیں بچے دینے. یار یہ کیا بچوں پہ ظلم ہے. اور یقین کرو کہ یہ جو اس طرح کے معاملات خدا نخواستہ جب بھی ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے, میاں کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی, کہ ہم بچوں کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. حالانکہ کبھی غور کرو تو اس میں کوئی ان کے بچوں کے ساتھ افیکشن, محبت یا کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہوتا. کوئی جو وہ ان کی جو پوزیسو ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے, ان میں صرف اس کے پیچھے ان کی ذاتی انا کی تسکین ہوتی ہے. وہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہے وہ ایک دوسرے کو تسخیر کرنے کے چکر میں بچوں کو وہ روند ڈالتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں صرف گھاس کا نقصان ہوتا ہے, اس لڑائی میں گھاس جو ہے وہ بیچارے معصوم بچے ہیں. یار میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شکر ہے ہمارے ملک میں ابھی طلاق کی شرح بڑی کم ہے, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وجہ جو طلاق نہ ہونے کی ہے یہ بچے ہی ہوتے ہیں. ہاں بالکل, بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے, بہت بیٹر فیکٹ ہے, کہ دیگر دنیا میں بھی طلاق کی شرح بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اور پاکستان میں بھی طلاق کی شرح میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت سے مغربی ممالک, بلکہ بہت سے عرب ملکوں کی نسبت ہمارے ہاں جو طلاق کی شرح ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جس طرح طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, اسی طرح جو اس سے متاثرہ بچے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سر ویسے جو بچے ان حالات سے گزرتے ہیں ان بچوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ بہت بری کیفیت ہوتی ہے, نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. ہمیں اس سلسلے میں کوئی پاکستان میں جو کوئی مربوط قسم کی سٹڈی تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن جو امریکہ کا تحقیقی ادارہ ہے رینڈ کارپوریشن, اس نے ایک برطانوی ادارے کے ساتھ مل کر ایک تحقیق کی ہے کہ اس نے جو 1958 میں پیدا ہونے والے تقریباً 17,000 جو بچے تھے, یعنی 1958 میں جو پیدا ہوئے تھے, ان لوگوں پر تحقیق کی ہے. وہ یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے ماں باپ میں اختلافات تھے یا ان کے تعلقات طلاق پر منتج ہوئے تھے, اور اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان میں جو نفسیاتی امراض تھے یا زندگی میں جو ناکامی کی جو شرح تھی وہ 30% عام لوگوں کی نسبت زیادہ تھی, اور نفسیاتی علاج پر بھی ان کو تقریباً 55% زیادہ اخراجات کرنے پڑتے تھے عام لوگوں کی نسبت. یہ 1958 کے بچے ہیں جو طلاق کی زد میں آئے تھے. تو اب تو بچے جو جتنا میڈیا فاسٹ ہو گیا اور وسیع ہو گیا, اب تو بچے ویسے ہی بڑے سینسٹیو ہیں. ہاں, بچوں کی حساسیت بہت بڑھ گئی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے بری طرح سے فیل کرتے ہیں. یقین کرو کہ مجھے اس طرح کے درجنوں میسج موصول ہوتے ہیں جس میں جو متاثرہ بچے ہیں, ماں باپ کے اختلافات کا شکار ہیں, وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ اپنے پروگرام میں بات کریں. ویسے جنید میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے آج کل کے ڈرامے ہیں نا اور فلمیں ہیں, انہوں نے بھی یہ بہت زیادہ طلاق کو ایزی کر دی ہے. ہاں بالکل, ڈرامہ صحیح ایک بنا کے رہ دیا, گڈی کا کھیل نہیں جیسے ہوتا کہ خیر ہے طلاق ہو گئی ہے جی ودی ہے, کوئی ایسی بات. اور ماں باپ کے لیے بھی بالکل اس کو ایک معمول کی کاروائی بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں چھوٹی سی یار بات, وجہ بڑی عجیب سی اور بڑی الوؤں والی ہوتی ہے کہ اس وجہ سے طلاق ہو رہی ہے. اس وقت ذرا نہیں یہ سوچتے کہ یہ جو معصوم پیدا ہو گئے ہوئے ہیں, دنیا پہ آ گئے ہیں, ان کا کیا بنے گا. اللہ میرا جانتا ہے, میں تو جس دن گیا تھا نا جی گارڈین کورٹ میں, میرے ذہن میں آیا کہ یار ہر ماں باپ کو ایک دفعہ ادھر وزٹ ضرور کرنا چاہیے اور آگے کو دیکھنا چاہیے کہ تماشا کیا لگتا ہے. بالکل, بہت پتہ کی بات کی ہے اس نے کہ واقعی جب یعنی ماں باپ نارمل حالات میں ہوتے ہیں تو ایک دفعہ گارڈین کورٹ ضرور وزٹ کرنی چاہیے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ بچوں کی زندگی کس طرح برباد ہو کے رہ جاتی ہے. یار اللہ جانتا ہے, مجھے ان بچوں کے ایکسپریشن ایسے لگ رہے تھے جیسے کو بھائی بچے چکن والا نہیں ان کو اٹھا کے لے گیا. ایسے وہ ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے کہ ہمیں اب کدھر جائیں گے, ہم کدھر کو کون لے کے جائے گا, کیا فیصلہ ہوگا ہماری اگلی زندگی. وہ صاف لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی یہ سب کچھ
फील कर रहे हैं। लेकिन यार मैं खुद बाज दफा ये सोच के हैरान रह जाता हूं कि जब इस तरह की वो जज्बाती कैफियत से माँ बाप गुजर रहे होते हैं तो क्या उनकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है? उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल नजर नहीं आता? उनके इस गलत फैसले की वजह से उनकी जिंदगी पर कितने मनफी असरात मुरतब होंगे? किस दोजख से गुजरना पड़ेगा उनके बच्चों को? और मुस्तकबिल के छोटे छोटे सहारे लेके ना उधर से फैसला करवा के कि जी महीने में एक दफा अब्बा मिल सकता है या महीने में एक दफा अम्मा मिल सकती है, तो आ जाते हैं खुश होके कि खैर है बच्चे मुझसे दूर तो नहीं ना होंगे, महीने बाद तो मैं मिलूंगा ही ना, हाय हाय अब्बा ना हो गया, बिजली का बिल हो गया। और माँ बाप से मुलाकात के लिए दिन तय करने पड़ते हैं। हाँ, और वो 4-5 दफा ये अब्बा मिलता है, ये साल कोई मिलता है, उसके बाद बच्चे खुद नहीं मिलना चाहते कि ये क्या भाई महीने बाद मुंह उठा के आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसकी वजह ये होती है कि बच्चे हौली हौली सियाने हो जाते हैं ना, वो फिर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके महल्ले में दोस्त जो हैं वो होशमंद हो जाते हैं, वो उनको क्या बताएं जी कि ये कौन भाई है जो हमें मिलने आता है या ये हमारा अब्बा है, वो कैसे बताएं जी, वो कहे भाई ये होता कहाँ है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस तरह के इतने डेंजरस फैसले से पहले ना हमें अपनी अनाएं और छोटी छोटी जो हमने बढ़ाई होती है ना अपनी आंकड़े, उनको खुर्च के परे सुटना चाहिए और मासूम बच्चे जो दुनिया पे आ गए हैं उनका ध्यान करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।